قوم کے جوانوں تھوڑی دیر بعد سن لو، جو کھڑا ہے کھڑا رہ کے سن لے، جو بیٹھا ہے بیٹھے سن لے، لیکن سن لے مختصر بات۔ دیکھو آپ نے 3-4 منٹ ایسے ہی ضائع کر دیے، ایک بار نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود شریف پڑھے، بات آگے بڑھتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ بچپنے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو یہ مقام عطا کیا، کیا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ اپنے نبی کا اختیار ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنت ہبا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنت بیچ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اس کی عکاسی، عقیدے کی عکاسی کرتے ہوئے، ان اختیارات کی عکاسی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے سچے جانشین اپنے 2 مصروں میں کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ حضور کا اختیار ہے، اپنے اختیار سے بچپنے میں امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، امام علی مقام امام حسن کو جب جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا، اب بتائیں ان لوگوں کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی مدینہ منورہ کی پھولوں کی سیج کو چھوڑ کر کربلا کی تپتے ہوئے ریگزار پر پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو گھر بیٹھے جنت کے مالک بن گئے تھے، جنتی جوانوں کے سردار بن گئے تھے۔ اگر یہاں پر علماء، ذمہ دار علماء موجود ہیں، وہ میری بات کی تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ اس پورے مجمع میں منبر سے لے کے نیچے تک امید کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں۔ یہاں کوئی یقین کے ساتھ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ بولو کوئی کہہ سکتا ہے یقینی طور پہ کہ میں جنتی ہوں؟ امید کی جا سکتی ہے، یقین کی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ مجمع الزوائد میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ امید بھی کرو، اللہ سے ڈرو بھی، لیکن امام حسن اور امام حسین ایسے یقینی اور قطعی جنتی ہیں، جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے حسن و حسین کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس زبان نے بتایا، توجہ کرنا، اتنا قطعی اور یقینی جنتی ہونا کیسے ہے؟ جس زبان نے بتایا کہ جنت ہے، اسی زبان نے بتایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جو زبان جنت کی خبر دے رہی ہے وہی جوان ان کے سردار جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے، سرداران جنت ہونے کی خبر دے رہی ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ اکبر، بچپنے میں جن کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا گیا ان کو محنت کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو عبادتوں میں کثرت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر، ان کو صدقہ اور خیرات کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ دیکھیں لمحہ بھر بھی امام حسین کا زندگی کا ایک پل بھی کبھی دین کے مخالفت میں نہیں گزر رہا ہے، کبھی سستی اور غفلت میں نہیں گزر رہا ہے، بلکہ اللہ اکبر ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ عبادت، ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ اللہ اکبر زندگی کی جو آخری شب تھی اس میں بھی یزیدیوں سے مہلت
دولت مانگی، آج کی رات دے دو تاکہ ہم کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوت کر سکیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹا سکیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں امام حسین کے نام پر کپڑوں کے کلر تو نظر آتے ہیں، ہمیں امام حسین کے نام پر وہ سچا عشق کرنے کا انداز کیوں نظر نہیں آتا؟ آئیے بڑی معذرت کے ساتھ، آج ہماری جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج ہماری جنت کی کوئی اللہ اکبر گارنٹی نہیں ہے، کسی کے پاس جنت کی گارنٹی نہیں، اس کے باوجود بھی آج ہم بے فکر ہے۔ کہتے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کہتے مولانا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو آؤ، اللہ اکبر، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں میں حج کو گیا، امام حسن بصری کہہ رہے ہیں میں حج کو گیا، جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کوئی بندہ ہے، امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کوئی بندہ ہے اور وہ بندہ زمین سے ایسے چپکا ہوا ہے، زمین سے ایسے لگا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا، جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھو تو وہ کپڑا کیسے زمین پہ چپک جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بندہ زمین پہ چپکا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اور وہ روتا ہے، اس کے آنسو سے داڑھی تر ہوتی ہے اور داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین تر ہوتی ہے۔ میں تڑپ گیا، یا اللہ یہ کوئی دیہاتی تو نہیں، یا اللہ یہ کوئی دیہات کا رہنے والا تو نہیں، شاید اس دیہاتی کو کسی وائز نے، کسی کم پڑھے لکھے مقرر نے زیادہ اللہ کا خوف دلا دیا، اس لیے کہ اللہ سے خوف بھی، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھنا چاہیے۔ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، جو خوف رکھ کر نا امید ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں، اور جو امید اتنی کر لے کہ بے خوف ہو جائے یہ بھی مومن کی شان نہیں۔ ایمان امید اور خوف کے بیچ کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اس رونے والے، اس آہو پکا کرنے والے شخص کے حوالے سے میں نے سوچا شاید کسی کم پڑھے لکھے قصہ کو وائز نے اتنا ڈرا دیا اس دیہاتی کو کہ یہ بیچارہ رو رو کر جان نہ دے دے، لیکن جب لباس دیکھا، لباس پہ توجہ دی، امام حسن بصری کہتے ہیں جب میں نے لباس پہ توجہ دی تو اس وقت تو میں نے سوچا یہ لباس تو شہزادوں کا لباس ہے، یہ کسی دیہاتی کا لباس نہیں۔ اس کے بعد سجدے کے انداز نے بتایا یہ کسی دیہاتی کے سجدہ کرنے کا انداز نہیں۔ ایسے میں اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ اس بندے کو توفیق دے کہ یہ جلدی سر کو سجدے سے اٹھائے، کہیں اس کی روح نہ نکل جائے، کہیں اس کی جان نہ نکل جائے، یہ مغفرت کے لیے رو رہا ہے، یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رو رہا ہے، یہ خشیت ربانی سے آنسو بہا رہا ہے، اس کی جان نہ نکل جائے خوف خدا میں۔ میں نے دعا کیا مولا اس کو توفیق دے کہ یہ سر سجدے سے اٹھائے تاکہ میں اس کو سمجھاؤں اللہ کے بندے اتنا نہیں روتے، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں لیکن جب اس شہزادہ والا تبار نے سجدے سے سر کو اٹھایا، جب سر سجدے سے اٹھایا تو میں اس کی کیا اصلاح کرتا، میں اس کو کیا سمجھاتا؟ میری اصلاح ہو گئی کہ وہ زمین سے چمٹ کر اللہ کے خوف سے رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی تھے جو اللہ کے خوف سے اپنی مغفرت کی دعا اس شان سے کرتے ہوئے رو رہے تھے۔ مجھے اس دن پتا چلا جب جنتی جوانوں کا سردار آخرت کو یاد کر کے اپنی مغفرت کا سوال کر کے اللہ رب العزت کے خوف سے اتنا آنسو بہاتا ہے تو ہم کو کتنا آنسو بہانا چاہیے۔ وہ قاری قرآن جس کا کٹا ہوا سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ اتنے آنسو بہائیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ اے ہزاروں کی تعداد میں ذکر اہل بیت
سننے والوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام عالی مقام سے محبت کا دعویٰ ہے، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، آج سے پہلے قرآن کب ہاتھ میں لیا تھا؟ آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا؟ آج سے پہلے قرآن کی تلاوت کب کی تھی؟ اللہ اکبر، سالوں سال بیت جاتے ہیں، کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں لیتے، کبھی قرآن کو ہاتھ میں نہیں اٹھاتے۔ بتاؤ کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے حسین اعظم کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رب العزت کو کہ مسلمان 3 گھنٹے فلمیں تو دیکھتا تھا، مسلمان گھنٹہ گھنٹہ سیریل تو دیکھتا تھا، مسلمان گھنٹوں گھنٹہ چاہے وہ موبائل پر گیم تو کھیلتا تھا، مسلمان گھنٹوں گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا تھا، اس کو ٹائم نہیں تھا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں تھا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں بہت سارے جوان تو ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انگلش سیکھی تاکہ نوکری ملے، توجہ کرنا، انگلش سیکھی تاکہ نوکری ملے، کالج میں گئے تاکہ اچھا رشتہ ملے، مستقبل سنور جائے، ہے نا؟ یہ سیکھا وہ سیکھا وہ سیکھا، نادان انسان تو نے سب سیکھا، کیا تو نے اللہ کی کتاب بھی سیکھی؟ کیا تو نے قرآن بھی سیکھا؟ 80% مسلمان ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا وہ قیامت کے دن انڈا اٹھایا جائے گا، وہ انڈا اٹھے گا۔ پوچھنا چاہتا ہوں کمپیوٹر سیکھنے کے لیے ٹائم نکالنے والے میرے بھائی، میں تجھے سلام کرتا ہوں، بالکل تو کمپیوٹر سیکھ، گاڑی سیکھنے والے گاڑی بھی سیکھ، جو سیکھنا ہے سب سیکھ، لیکن یاد رکھ جو سیکھے گا وہ دنیا میں کام آئے گا، اگر قرآن سیکھ لے گا تو وہ قبر میں بھی کام آئے گا، وہ میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اور یاد رکھنا قرآن سیکھنے کے لیے تم جیسے ذہین جوانوں کو 3 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں سیکھتے قرآن؟ بتاؤ جو دنیا میں اندھا ہے وہ بھکاری بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو دنیا میں اندھا ہے وہ محتاج بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ جو دنیا میں اندھا ہے اللہ اکبر لوگوں پہ بوجھ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں ہے نین ہے تو چین ہے، نین نہیں تو چین نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، دنیا کا اندھا قیامت میں آنکھ والا اٹھے گا، لیکن قرآن نہ سیکھنے والا قیامت میں اندھا اٹھے گا۔ اندھے اٹھو گے تو اپنے نبی کا دیدار کیسے کرو گے؟ اندھے اٹھو گے تو اپنے خدا کا دیدار کیسے کرو گے؟ یہ دنیا ہے، دنیا یزید کی زندگی بتا رہی ہے، عیش کرو گے، زنا کرو گے، اللہ کے دین کے خلاف زندگی گزارو گے تو تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائے گی۔ بتاؤ، لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا یزید 8، 12 یا 14 بیٹے چھوڑ کے مرا۔ مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں، 8، 12 یا 14 بیٹے چھوڑ کے یزید مرا۔ چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کر کے ڈھونڈ لو، آج تمہیں یزید کا کوئی بیٹا نہیں ملے گا۔ حسین نے سب لٹا کر ایک بیمار بچایا تھا، آج پوری دنیا میں مسلمان کا کوئی محلہ نہ ملے گا جہاں حسین کی اولاد نہ رہتی۔ یزید بادشاہ تھا، اس کے نام پہ کوئی محفل نہیں سجتی۔ امام حسین تو بے گھر تھے، امام حسین تو بے گھر تھے، امام کے نام پر کیسی محفلیں سج رہی ہیں، کیسی محفلیں سج رہی ہے۔ ارے کسی کا عرس، کسی کا عرس 1 دن ہوتا ہے، کسی کا 2 دن ہوتا ہے، کسی کا 3 دن ہوتا ہے، لیکن اہل البیت کی شان یہ ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نبی کی اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔
تو یزید کی زندگی پکار پکار کر ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہے. قبروں کا نشان بھی مٹے گا, نسلیں بھی مٹے گی, اولاد بھی ختم ہوگی. عیش دنیا کا زیادہ دن تک نہیں ہے. میری قوم کے جوانوں, کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ کب تک دنیا کے غلام بن کر رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوب کر رہو گے؟ یہ دنیا بدترین ہے, یہ دنیا بے وفا ہے. اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا میرے بھائی, جو اپنے ساتھ وفا کرے. یہ مال جس کے لیے نہ رات دیکھتے ہو, نہ دن دیکھتے ہو, نہ صبح دیکھتے ہو, نہ شام دیکھتے ہو, نہ سردی دیکھتے ہو, نہ گرمی دیکھتے ہو, کچھ نہیں دیکھتے. اس مال کے لیے رات دن محنت کرتے ہو. جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, یہ مال یہی چھوڑ کر جاؤ گے. بتاؤ لے جاؤ گے یہ مال؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. میرے بھائیو, سوائے کفن کے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے. بتاؤ, جب کفن کے سوا کچھ لے کر جانا نہیں ہے, اللہ اکبر, کفن کے سوا کچھ لے کر جانا نہیں ہے, تو اب آپ مجھے بتائیے پھر یہ کیسے کہہ دیتے ہو کہ مولانا نماز کا ٹائم نہیں ہے, مولانا داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ بتاؤ, بڑی معذرت کے ساتھ جملے سخت لگے تو معاف کرنا, کس کے ساتھ منافقت کر رہے ہو؟ کس کے ساتھ مکاری کر رہے ہو؟ کیا کہتے ہو داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ میں کہتا ہوں جب عقیدہ یہ ہے کہ نبی سے بڑا خوبصورت نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے, تو اب بتاؤ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا, جب آپ کو پتا ہے کہ سب سے خوبصورت رسول اللہ کی ذات ہے؟ تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو داڑھی رکھنے والا اگر برا لگتا تو اللہ کبھی بھی محبوب کے چہرے پہ داڑھی نہ بھیجتا. پتا چلا داڑھی رکھنے والا برا نہیں لگتا ہے, بلکہ داڑھی نہ رکھنے والا جو یہود نصارہ اور مشرکین کی شکل بناتا ہے وہ برا لگتا ہے. ورنہ میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. بیان کرنے والوں نے حلیہ یوں بیان کیا ہے, میرے نبی کے چہرے پر خوبصورت کالی کالی سیاہ داڑھی اور وہ چمکتا ہوا چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے آبنوشی رحل پر کسی نے سونے یا چاندی کا قرآن رکھ دیا ہو, ایسا خوبصورت لگتا تھا. اللہ اکبر. میرے امام اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں, لکا بدرن فی الوجہ الاجمل, لکا بدرن فی الوجہ الاجمل, خط حال ماں زلف عبر اجل, تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. کتنا خوبصورت چہرہ تھا. کہتے لم یاتی نظیروں کا فی نظرین, مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سوہے, ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا. اور کہتے نبی کا سراپا کیسا تھا؟ وہ کہتے سرتابہ قدم ہے, تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور کہتے دل اپنا بھی شیدائی ہے, اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخے کوہن پھول. اللہ اکبر. اے میرے نوجوان بھائیوں اور میری بہنیں موجود ہیں, ان سے بھی